لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جھگڑے کے بارے میں۔ الخصم، الخصم کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ اصل میں جھگڑا کرنے کے لیے لفظ آتا ہے خصومت، اور خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والے کو، مد مقابل کو۔ قال اللہ تعالی اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، یعنی غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی انسان اپنی اصل اور اپنی حقیقت کو دیکھے کہ وہ کیا چیز تھا، انسان کا آغاز کس چیز سے ہوا، اور وہ چیز نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتی، اتنی چھوٹی چیز کہ جس کا بظاہر کوئی وجود نہیں، وہاں سے اس کی تخلیق کا آغاز ہوا، اور پھر صرف اللہ کی رحمت سے ایک کے بعد ایک مرحلہ پار کرتا گیا، اور جب اللہ نے اس کو مکمل صحت، قوت، طاقت جسمانی اور عقلی اعتبار سے دی، تو پھر اس نے اپنی ان طاقتوں کو کس کام لگایا، کہاں استعمال کیا؟ کبھی اللہ سے جھگڑنے میں اور کبھی بندوں سے جھگڑنے میں۔ قال اللہ تعالی وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ منافق کی صفت بیان ہو رہی ہے، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ الد بھی جھگڑالو کو کہتے ہیں، اور خصام بھی جھگڑنے والے کو۔ خصم کی جمع ہے خصام، یعنی جھگڑنے والوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو، جو قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو اپنی نیک نیتی کا یقین دلاتا ہے، لیکن اس کا عمل اس کے بالکل برخلاف ہے۔ معاملات میں وہ بہت جھگڑالو ہے۔ جھگڑا عام طور پر کیوں ہوتا ہے؟ جھگڑا کب ہوتا ہے، یا جھگڑا کون کرتا ہے؟ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب ایک شخص دوسرے کی مرضی کے خلاف بات کرتا ہے، یا کوئی بات اسے اپنی شان کے خلاف نظر آتی ہے۔ بنیادی وجہ جھگڑے کی بھی تکبر ہی ہے، ایروگنس، سرکشی، خود کو بڑا سمجھنا، خود کو زیادہ عقل مند سمجھنا، اپنی بات کو حتمی سمجھنا، اور اپنی بات کو منوانے کی خواہش رکھنا، اور اگر کوئی نہ مانے تو زور سے منوانا۔ تو یہ منوانے کے لیے جو زور لگانا ہے اور زبانی حجتیں کرنا یا پھر ہاتھ کا استعمال، یہی جھگڑا ہوتا ہے، یہیں سے جھگڑے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان عروۃ بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته قالت استأذن رجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ائذنوا له بئس اخو العشیرۃ او ابن العشیرۃ فلما دخل الان له الكلام قلت یا رسول اللہ قلت الذي قلت ثم النت له الكلام قال ای عائشہ ان شر الناس من تركه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه رواہ البخاری کتاب الادب۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے عروہ بن زبیر نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں حضرت عائشہ نے خبر دی۔ کیا خبر تھی؟ کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ آپ نے اجازت دے دی کہ اسے آنے دیا جائے، حالانکہ وہ شخص اچھا شخص نہیں تھا، قبیلے کا برا آدمی تھا، لیکن جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے بارے میں تو کچھ اور کہا تھا، لیکن جب آپ نے اس سے بات کی تو بہت اچھے سے بات کی، تو ایسا کیوں کیا؟ یعنی حضرت عائشہ کو آپ کے اس رویے پر تھوڑی حیرانگی ہوئی
کہ اگر یہ اچھا آدمی نہیں تھا تو پھر اس سے تو کیسے بولنا چاہیے تھا اور کیسے معاملہ کرنا چاہیے تھا. ہم کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کسی کے بارے میں شک بھی ہو جائے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے تو پھر ہمارا اخلاق کہاں جاتا ہے؟ پھر ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ویسا ہی کریں، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی بدتمیزی کریں تو ہمارا رائٹ ہے، تاکہ ہم اس کو سبق سکھائیں اس کے برا ہونے کا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدترین ہے وہ آدمی جس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کرنا چاہیں. تو مطلب کیا تھا آپ کے کہنے کا؟ کہ میں نے اچھے سے بات اس لیے کی ہے کہ اگر میں بد اخلاقی سے پیش آؤں تو لوگ تو مجھ سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیں گے. تو وہ شخص خود برا ہے جس سے لوگ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. یعنی میں بھی پھر کس مقام پہ آ جاؤں گا؟ اسی کے. یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی غیر حاضری میں اس کے بارے میں ایسی بات کیوں کہی؟ کیا یہ غیبت میں نہیں آتا؟ کیونکہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، کسی کا ذکر ایسے الفاظ میں کرنا جو اس کو ناپسند ہو. تو آپ نے اسے بئس اخو العشیرہ کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے. کیوں؟ اس میں آپ نے صرف ایک لفظ میں نام لیے بغیر ہنٹ دے دیا. کوئی لمبا چوڑا تبصرہ اور کہانی اور واقعات نہیں سنائے، صرف الرٹ کیا اپنی اہلیہ کو، کیونکہ آپ اس سے بہت اچھے سے بات کرنے والے تھے. تو الرٹ کس لیے کیا؟ خبردار کس لیے کیا؟ کہ یہ شخص کوئی اچھا آدمی نہیں، تاکہ گھر والے محتاط رہیں. تو اس میں اس انداز سے بات کرنا اور اس موقع پہ بات کرنا غیبت شمار نہیں ہوتا. اس میں پورا سینٹنس بھی نہیں. نمبر 2 نام بھی نہیں لیا، یعنی اس شخص کا نام نہیں لیا. اور نمبر 3 یہ کہ بس جتنی ضرورت تھی خبردار کرنے کی، محتاط کرنے کی، بس اتنی بات کر دی. بئس اخو العشیرہ، بس تاکہ حضرت عائشہ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص کیسا ہے. اور ظاہر حضرت عائشہ کے علاوہ تو گھر میں اور کوئی نہیں تھا. ازواج مطہرات کے اپنے اپنے گھر تھے اور ایک طرح سے اکیلی ہوتی تھی. تو اس میں اگر کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آتا ہے تو ازواج کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون آ رہا ہے، کون اجازت لے رہا ہے، کون کس کام کے لیے آیا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اور اہم بات جو پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس شخص کے بد اخلاق ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کوئی کیسا بھی ہو، ہمیں اپنے اخلاق کے مطابق چلنا ہے. اگر یہ حد مقرر نہ کی جائے تو پھر تو کوئی شخص بھی اخلاق پہ قائم رہ ہی نہیں سکتا. کیونکہ پھر ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ جواز ہے کیا کہ وہ بھی تو ایسا ہی ہے نا. اگر میں نے یہ کیا تو اس نے کون سا اچھا کیا. اور عام طور پر ہم اسی طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں کہ دوسرا چونکہ اچھا نہیں، لہٰذا مجھے ایسا بننا پڑتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے وہی کیا جو ایک بد اخلاق شخص کرتا ہے یا بد اخلاقی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، تو پھر آپ بھی اچھے اخلاق پر فائز نہیں ہو سکتے، با اخلاق نہیں کہلا سکتے. تو اخلاق کیا ہے؟ کوئی اچھا کرے تب بھی اچھا کیا جائے، اور کوئی اچھا نہ کرے تب بھی اچھا کیا جائے. اچھوں سے بھی اچھا اور بروں سے بھی اچھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو آپ نے بات فرمائی کہ لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی جھگڑالو طبیعت اور جس کی بد اخلاقی اور بد کلامی اور بدتمیزی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرنے لگیں اور اس سے بچنے لگیں اور اس کے سامنے آنے سے گریز کریں. لوگ کس سے گریز کرتے ہیں؟ ملاقات کرنے کو یا بات کرنے کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی انسان کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت بھی ہوتی، لیکن لوگ آگے نہیں بڑھتے، بات نہیں کرتے، کر ہی نہیں پاتے. کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے، اس کی سختی کی وجہ سے. تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں، کوئی اچھا سائن، اچھا سمبل نہیں، اچھی مثال نہیں کہ لوگ توبہ توبہ کریں ایسے شخص سے بات کرنے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شر الناس کہہ رہے ہیں، بدترین انسان، انسانوں میں سے انتہائی بدترین انسان، کہ جس سے لوگ بات نہ کرنا چاہیں. اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم. رواہ البخاری کتاب المظالم.
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ کیسے ہوتا ہے جھگڑا؟ مثلا سیدھی بات کا بھی الٹا مطلب نکالنا، سیدھی صاف آسان بات کا غلط مطلب نکال کے بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرنا۔ ایک شخص آرام سے بات کر رہا ہے، وہاں اس سے اونچی آواز سے بولنا شروع کر دینا، جھگڑے پہ اتر آنا، سیدھی سی بات کو مشکل کر دینا، اپنی بات کو درست سمجھنا اور اسی کو دہرائے چلے جانا اور دوسرے کی سن کے نہ دینا، دوسرے کی سننے کی کوشش ہی نہ کرنا، دوسرے کے لیے بولنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑنا، بد زبانی کرنا یعنی گالی گلوچ کرنا، سخت الفاظ استعمال کرنا، الجھنا، الجھانا، دوسرے کو کنفیوز کرنا، بیل مار نہیں مارتا تو پھر بھی مار، یعنی بے وجہ دوسروں کو چھیڑ چھاڑ کرنا کہ جس سے وہ غضبناک ہو جائیں اور پھر جھگڑے پہ اتر آئیں۔ تنزیہ بات کسی سے کرنا بھی جھگڑے کا سبب بنتا ہے، اور دوسرے کی بے عزتی کر دینا یا اس کا مذاق اڑانا۔ بعض اوقات جھگڑا کس سے شروع ہوتا ہے؟ مذاق اڑانے سے۔ بعض اوقات بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو کچھ اور بنا دیا جاتا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، یا وہ کون سے انداز ہیں، یا وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو جھگڑا کریٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کو سلجھایا کیسے جا سکتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے ہاں کسی کی قدر اور ویلیو نہیں اور وہاں گراف پسندیدگی کا بالکل زیرو پہ آ جائے اور سخت ناپسندیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو جھگڑالو ہوں، جھگڑے پیدا کریں، بات بات پہ لڑنے پہ اتر آئیں، تو پھر خواہ پوری دنیا میں ہماری شہرت کیوں نہ ہو، ناموری کیوں نہ ہو، عزت کیوں نہ ہو، صرف ڈر کے مارے ہی لوگ بھلے عزت کر رہے ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ حقیقی عزت کسی کے دل میں نہیں ہوتی، وہ کس لیے عزت کرتے ہیں؟ اپنی عزت بچانے کے لیے۔ یعنی چاہے کسی کا کتنا ہی روب اور دبدبا اور ایک ٹہکا سا ہو، لیکن دل میں کوئی قدر نہ ہو، یا کوئی شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، یا کتنی بڑی ڈگری کسی کے پاس کیوں نہ ہو، کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر لوگوں کے دلوں میں وہ نہیں بستا، دل میں اس کے لیے قدردانی نہیں، تو اللہ کے ہاں بھی اس کا کوئی مقام نہیں۔ تو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ صرف ناپسندیدہ نہیں، اب غض، اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ بغض رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو جھگڑالو ہو۔ اگلی حدیث ہے عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما العدۃ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال نقل الحدیث من بعض الناس الى بعض لیفسد بینہم۔ رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ کتاب الشہادات۔ عن انس بن مالک، انس بن مالک، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ عدہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ یعنی ایسا شخص بھی اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے کہ جو لوگوں کو آپس میں لڑائے، ان کے تعلقات خراب کرے۔ اور یہ عام طور پہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی کا قریبی ہونے کے لیے، ہر دل عزیز ہونے کے لیے، اس کی نظروں میں سمانے کے لیے، بعض اوقات اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اوروں کی باتیں لا لا کے پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں فلاں کیا کہتا ہے، اب آپ کے بارے میں کوئی کہے اور آپ کو اس سے دلچسپی نہ ہو اور آپ اس پر اعراض برتیں، آپ تو لازماً جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ کہے نہیں میں نہیں بتاتا، تب بھی کہیں گے اب تم پہ قسم ہے تم بتاؤ، اور تو ضرور معلوم کریں گے کہ کیا کہتا ہے کوئی۔ اور پھر بعض اوقات سچی بات اور بعض اوقات جھوٹی، اور بعض اوقات آؤٹ آف کانٹیکسٹ، کیونکہ بعض اوقات کسی شخص نے وہ بات اس معنی میں نہیں کہی ہوتی جس میں دوسرے تک پہنچا دی جاتی، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کا دل خراب ہوتا ہے۔ اب کیا ہوگا اس خراب دل کے ساتھ؟ وہ آئندہ اس سے ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی بد اخلاقی برتے گا، اس کو بھی خراب کیا، اس کو بھی کیا، اور ان دونوں کے آپس کے تعلقات بھی خراب کیے، اس کو اس سے بدظن کیا، اس کو اس سے بدظن کیا۔ حاصل کیا ہوا؟ یعنی ایسا شخص جو ہے اسے کانٹے دار درخت سے تشبیہ دی گئی۔ مومن کیا ہوتا ہے؟
قرآن پاک میں مومن کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. مومن تو ہر آن اپنے رب کے اذن سے پھل ہی دیتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اور اس کے برعکس دوسری مثال کیا تھی؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور یہ وہی کانٹے دار درخت، چھوٹی جھاڑیاں کانٹے والی. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا ہماری ذات سے دوسروں کو نقصان، ہماری ذات سے لوگوں کے باہمی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یا لوگوں کے باہمی تعلقات خراب ہو رہے ہیں. بعض اوقات بلا وجہ ہم اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے، مثلا ہماری کسی سے نہیں بنتی تو ہم کیا کرتے ہیں، چلے اپنی نہیں بنتی تو نہ صحیح، اس کا مقام اوروں کی نظر میں بھی جا کے گراتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی وہ وائرس لگاتے ہیں اور پھر ان کو بھی باہم جھگڑا دیتے ہیں اور وہ پھر ایک سائیکل چل پڑتا ہے. وہ جو دوسرا متاثر ہوا وہ صرف خود متاثر نہیں تو وہ آگے چل کے کسی اور تک بات لے جاتا ہے اور وہ ایسا وشس سرکل چل پڑتا ہے کہ جس کا کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کیے کرائے سارے اعمال پر پانی پھر جائے. اگلی حدیث ہے عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربد الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ رواہ ابی داود کتاب الادب. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا. یعنی وہ سچا تھا، حق پر تھا، اور اس کے باوجود اس نے اپنا حق چھوڑ دیا. کیونکہ عموماً جھگڑے اس پر بھی ہوتے ہیں جب دوسرا شخص ایک کا حق دبا جائے. یعنی مثلا ایک چیز آپ کا حق تھی، آپ کی تھی، اور اس نے اس پر ناجائز قبضہ کر لیا. اب اس سے وہ واپس لینے کے لیے ایک لمبا مقدمہ چاہیے اور اس میں انسان بعض اوقات پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں ایک شخص اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے اگر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بہترین طریقے پر کمپنسیٹ کریں گے. اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جس نے مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، بالکل جھوٹ چھوڑ دیا مذاق میں بھی. کیونکہ عام طور پر لوگ سفید جھوٹ تو چھوڑ دیتے ہیں یا یہ کہ بڑے بڑے جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مذاق میں جھوٹ کیوں نہیں بولنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایسا تو سبھی کرتے ہیں. لیکن ایسا کرنا بھی ناپسندیدہ ہے. کیونکہ جب ایک غلط چیز چاہے تھوڑی سی مقدار میں کی جائے وہ کس کی طرف لے جاتی ہے، بڑی غلطی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی ایک شخص جو مذاق میں جھوٹ بولتا رہتا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرماتا نہیں پھر، کیونکہ جھجک تو ختم ہو چکی ہوتی ہے غلط بیانی کرنے کی. اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، جھگڑا چھوڑ دینا. اس میں ہم بہترین مثال دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک شخص نے حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہا، خاموش رہے. آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے رہے، مسکراتے رہے. جب اس شخص نے بہت زیادتی کی تو حضرت ابوبکر نے بعض باتوں کا جواب دینا شروع کیا. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ وہاں سے اٹھ گئے. ابوبکر چل کر آپ سے ملے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ بیٹھے خوش ہو رہے تھے، لیکن جب میں نے اس کی بعض بات کا جواب دیا تو آپ غصہ ہو گئے اور وہاں سے اٹھ گئے. آپ نے فرمایا، جب تم چپ تھے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو اس کا جواب دے رہا تھا، مگر جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے پھر وہاں آپ کیسے رہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے جواب دینے کو ناپسند کیوں کیا؟ اگرچہ وہ شخص زیادتی کر رہا تھا، کیوں نہیں جواب دینا چاہا؟ اس سے جھگڑا بڑھتا ہے. ہم عام طور پر کلیریفیکیشن کرتے کرتے معاملات زیادہ خراب کر لیتے ہیں، اور ایک شخص نے اگر ایک بات کہی تو دوسرا اگر سن کے چپ ہو جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب دوسرا جواباً بولتا ہے تو پہلا تو پہلے ہی غصے میں ہے، وہ اور فلیئر اپ ہو جاتا ہے.
پہلے اگر وہ سیدھی بات کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ گالیوں پہ اتر آئے، اور پھر اگر آپ گالی کا بدلہ لینا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر اٹھا لے، اور پھر ہاتھا پائی شروع ہو جائے، اور پھر آہستہ آہستہ معاملہ کہیں سے کہیں جا پہنچے۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص بولے چلے جا رہا ہے اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں تو کیا ہوگا، تھوڑی دیر میں اس کے غبارے کی ہوا نکل جائے گی اور اس کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا۔ کتنی دیر کوئی ابل سکتا ہے، کھول سکتا ہے، بھڑک سکتا ہے، کتنی دیر؟ آخر کتنی دیر؟ بس دوسرے شخص کا اس وقت صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے، چپ کر کے سنتا جائے، خصوصاً اگر اس کی ذات کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہو، یعنی اس کو سخت سست یا نکما یا برا بھلا کہا جا رہا ہو۔ لیکن اگر پلٹ کے وہ ایک لفظ بھی بول دے گا ایسے موقع پر تو کیا ہوگا، وہ مدت اور طویل ہو جائے گی۔ اگر ایک شخص کو 5 منٹ بولنا تھا تو وہ 10 منٹ بولے گا، تب آپ کو زیادہ لمبا صبر کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے زیادتی کر دی تو پھر بات بہت بڑھ جائے گی، اور بڑھتے بڑھتے بعض اوقات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پھر اس کو جوڑنا یا اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا کہ اس موقع پر خاموشی اختیار کی جائے، اور ان کو کیا تسلی دی؟ تم چپ تھے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار موجود تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جھگڑا ختم کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ خاموشی اختیار کی جائے، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اور اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بہترین بدلہ دیں گے تو انسان کے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، رواہ البخاری کتاب الایمان۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے، یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی حرمت دوسرے مومن پر کیسی ہے، جیسے بیت اللہ شریف کی حرمت، جیسے حرام مہینوں کی حرمت، اور جیسے حرمت والے دن کی حرمت، یعنی جب انسان حج پہ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی۔ ہم عام طور پر خانہ کعبہ کی، اشہر الحرم کی اور حرام مہینوں اور دنوں کی تو بہت حرمت کرتے ہیں اور اس میں بہت ہی کانشیس رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی مومن کی عزت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ محترم ہے، اس کا احترام لازم ہے۔ لیکن جہاں احترام کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے وہاں پھر ہر چیز، یعنی انسان اخلاق کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے۔ سارے مومنوں کا احترام لازم ہے، لیکن کچھ کا کچھ پر پھر مزید لازم ہے، یعنی پھر درجے بھی ہیں نا۔ یعنی اگر آپ اپنے سے چھوٹے والے کو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، چاہے بچوں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں یا سخت باتیں کر رہے ہیں کہ جو ناحق ناروا ہیں، صرف اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے کہ کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا اور اب آپ کا بس کسی اور پہ نہیں چل رہا تو آپ اسی کو ہی پکڑ لیں، وہ بھی غلط ہے۔ لیکن اگر آپ برابر والے کو کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ غلط ہے۔ اور اگر آپ اپنے سے بڑے کو کر رہے ہیں، مثلا عمر میں بڑا ہے یا علم میں بڑا ہے یا رتبے میں بڑا ہے، کسی بھی اعتبار سے، تو وہ اور زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی کے پیچھے بھی کہنا برا اور سامنے آ کے کہنا تو اور بھی برا، اور بھی اخلاق سے گری ہوئی بات۔ اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ، رواہ البخاری کتاب الدعوات۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا، سباب گالی کو بھی کہتے ہیں، اور سباب سخت الفاظ بولنے کو کسی کے بارے میں یا کسی کی توہین کرنا، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا تو اس کے لیے اسے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے، یعنی وہ الفاظ جو اس کے بارے میں کہے گئے اور اس کو تکلیف دے گئے تو اس پر اس نے جو صبر کیا یا اس کو جو نقصان ہوا اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن اپنا قرب دے دے، یعنی دنیا میں ہی اس شخص کے حق میں دعا مانگ کر کمپنسیٹ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر محتاط تھی آپ کی سوچ اور آپ کی زندگی۔ اسی زندگی کو تقوی والی زندگی کہتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ما اکثر ما يدخل الجنة قال التقوى وحسن الخلق وسئل ما اکثر ما يدخل النار قال الاجوفان الفم والفرج رواہ ابن ماجہ کتاب التحفہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے؟ آپ نے فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق، اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق۔ اور پوچھا گیا کون سی چیز انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوگی؟ آپ نے فرمایا 2 خالی چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے اس میں سب سے اہم چیز اللہ کا ڈر ہے، کہ انسان اگر کچھ چھوڑے تو اللہ کے ڈر سے، کچھ کرے تو اللہ ہی کی خاطر، یعنی 24 گھنٹے اس کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن رہے کہ وہ لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہو، مسلسل اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑا رہے، خواہ وہ عبادت کی شکل میں یا ذکر کی شکل میں یا احساس یا خیال یا ڈر یا خوف یا محبت کی، یعنی کسی بھی شکل میں یہ احساس باقی رہنا کہ وہ میرے اوپر ہے، وہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور حسن الخلق، اچھی عادتیں۔ اور جو چیزیں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہیں وہ 2 چیزوں کا غلط استعمال ہے۔ ایک منہ، کہ انسان ایسی باتیں کرے یا حرام چیز کھائے، کیونکہ منہ کے راستے دونوں کام ہوتے ہیں نا، کہ انسان بولتا بھی ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے۔ اگر کھانے میں حرام اختیار کرتا ہے یا بولنے میں غلط بیانی کرتا ہے تو یہ چیز جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح شرمگاہ، کہ اگر انسان اس کی حفاظت نہیں کرتا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، شرمگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس سے مراد زنا ہے یا عریانی ہے، یعنی عریانی بھی اس میں آ جاتی ہے۔ حفاظت میں دونوں چیزیں، اس کو ستر کو ڈھانکنا بھی اور پھر اس کی حفاظت بھی، یعنی زنا سے پرہیز بھی۔ اور زنا کے علاوہ باقی جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، خواہ وہ عمل قوم لوط ہے یا کچھ بھی اور، ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ ان سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، رواہ البخاری۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دے دوں گا، یعنی اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ جو شخص یعنی زنا سے بچتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزارے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جھگڑے کے کانٹیکسٹ میں یہ بات یاد رکھیے کہ بہت سی باتوں میں جھگڑے کا اصل سبب زبان ہے، گفتگو ہے انسان کی، جھگڑے کا سبب بھی اور جھگڑے کو بڑھانے والی بھی۔ اگر انسان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر جھگڑے کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص غصے کے موقع پر زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔